السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈینٹس، آج ہم 5 کلاس کی اردو کی کتاب گل لالہ کا چیپٹر نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اہل زمین عدالت عالیہ میں۔ ٹھیک ہے، تو حسب معمول سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ سب سے پہلا اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اعتراض۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو ماننے سے انکار کر دینا۔ ٹھیک ہے، دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں چوبدار، عدالت کا کرندہ۔ تیسرا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے حلف۔ حلف کا مطلب ہوتا ہے قسم، عہد۔ اور اگلا جو لفظ مشکل اس میں استعمال ہوا ہے وہ مقدمہ ہے۔ مقدمہ وہ مسئلہ ہوتا ہے جو فیصلے کے لیے عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مخلوق، خدا کے بنائے ہوئے لوگ، تباہ مطلب کہ برباد۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے ہم اس کی معروضی کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو معروضی میں دیکھیں کہ اہل زمین کی نمائندگی وقاص کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب جو ہے وہ وقاص ہوگا۔ جج صاحب کے آنے پر سب لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خلائی مخلوق کے نمائندے کو چوبدار نے بلایا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ چوبدار آئے گا۔ وکیل صفائی میرے موکل کو پریشان کر رہے ہیں، یہ جملہ وکیل استغاثہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، جج صاحب فائل پر دستخط کر کے پیشکار کو دے دیتے ہیں۔ جی نیکسٹ ہے مستقبل کے بارے میں نہ سوچنے والوں کا مستقبل جو ہے وہ ہمیشہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب جو ہے وہ مستقبل آئے گا۔ نیکسٹ جو ہے وہ خالی جگہوں کو درست الفاظ میں پر کیجیے۔ جو خالی جگہ ہے ان کو میں نے بلو کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے لفظ دے کے آپ اپنی بک کے اندر جہاں پہ خالی جگہ وہ بنی ہوئی ہیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے وکیل صفائی کا مطلب ہے ڈیش کی طرف سے وکیل۔ تو وکیل صفائی کا مطلب ہوتا ہے حکومت کی طرف سے وکیل، تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ حکومت آئے گا۔ اسی طرح دوسرا ہے خلائی مخلوق کا ایک فرد تقریباً 1000 سال پہلے ڈیش کا دورہ جو ہے وہ کر چکا تھا، تو یہاں پہ کریکٹ جواب جو ہے وہ زمین آئے گا، زمین کا دورہ کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح خلائی مخلوق کا فرد اہل زمین کو سمجھانا چاہتا تھا، تو یہاں پہ آ جائے گا اہل زمین۔ ٹھیک ہے، نمبر 4 پہ ہے خلائی مخلوق کے نمائندے حاضر ہوں، یہ مکالمہ دراصل عدالتی کارروائی ہے، تو اس میں آ جائے گا عدالتی کارروائی۔ نیکسٹ جو ہے وہ درختوں کی لکڑی سے فرنیچر بنایا جاتا ہے، اس میں فرنیچر آ جائے گا۔ اب جو ہے وہ شارٹ کوسچن کی طرف آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے شارٹ کوسچن اس میں جو استعمال ہوا ہے کہ اس ڈرامے میں کس جگہ کا منظر پیش کیا گیا، یہ بھی بتائیے کہ کس نے کس کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ دائر کیا۔ تو اس کا جواب ہے اس ڈرامے میں عدالت کا منظر پیش کیا گیا ہے، خلائی مخلوق نے اہل زمین کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ دائر کیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کے خیال میں جج صاحب کا کیا فیصلہ ہوگا؟ 2 یا 3 جملوں میں لکھیے۔ یہ جو ہے وہ آپ نے اپنی طرف سے سوچ کے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے جو سمجھ میں آیا وہ یہی ہے کہ میرے خیال میں جو ہے وہ عدالت کا فیصلہ غالباً اہل زمین کے حق میں ہوگا، لیکن جو ہے وہ اس میں سخت وارننگ دی جائے گی کہ اگر ہم نے اس کو نہ بچایا تو بہت سارے خطرات ہمیں لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے خیال میں جو بھی آپ کو جواب آئے آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے فرنیچر بنانے کے لیے لکڑی کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں؟ کسی 2 کا نام لکھیں۔ اس میں پلاسٹک استعمال ہو سکتا ہے اچھے والا فرنیچر بنانے کے لیے، اور جو ہے وہ لوہا بھی استعمال ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ لکڑی استعمال ہو، لوہے سے بھی فرنیچر بنتے ہیں، بیڈ، کرسیاں، اس طرح کی چیزیں جو وہ بن رہی ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ آلودگی کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ نام لکھیے۔ آلودگی 3 قسم کی ہوتی ہے، زمینی آلودگی، ہوا کی آلودگی، پانی کی آلودگی۔ ٹھیک ہے، کویشچن نمبر 5 ہے آلودگی کم کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی 3 کام لکھیے۔ گندگی نہ پھیلائیں، نمبر 1 پہ۔ نمبر 2 پہ شور نہ کریں، یہ بھی آلودگی کم کرنے کے لیے ہے۔ کچرا اور گندگی جو ہے دریاؤں، جھیلوں، سمندروں میں نہ پھینکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھے آلودگی اپنا کم کرنے کے لیے جو کام ہم کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ ایک خط لکھیے جس کے ذریعے دوسرے سیارے کے رہنے والوں کو اپنی زمین کی سیر کے لیے جو ہے وہ دعوت پہ بلائیے، ان کو آمادہ کریں آپ لوگ زمین میں آنے کے لیے، اور زمین کی اب جو خصوصیات ہے اس کو بھی بیان کریں۔ تو ٹھیک ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے لکھنا ہے، میں نے ویسے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے لکھ دیا خط جو ہے۔ جیسے ہم لکھیں گے محترم دوسرے سیاروں کے مکینوں کے نام لکھیں گے، ہم آپ کو زمین کی خوبصورت دنیا کی سیر کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ یہ سیارہ زمین کے رنگوں، قدرتی حسن اور بے شمار نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں کے سرسبز جنگلات، بلند و پہاڑ، صاف شفاف دریا اور نیلا آسمان آپ کو حیرت میں ڈال دیں گے۔
ہماری زمین ہر موسم اپنی خوبصورتی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، اور زندگی کی مختلف شکلیں آپ کے دل کو خوشی سے بھر دیں گی۔ یہاں انسانی تہذیب کے عظیم شہکار اور دلکش ثقافت آپ کو متاثر کرنے کے لیے منتظر ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے زمین کے مہمان نوازی کا لطف اٹھائیے اور قدرت کے انمول نعمتوں سے آشنا ہوں۔ آپ کے دوست زمین کے باسی۔ اس طرح کر کے آپ یہ خط جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیے، تو یہ لفظ ہے، حلف ہے، تحفظ ہے، زندگی ہے، بہترین ہے، احتیاط ہے، ذمہ دار ہے۔ تو اس کے ہم جو ہے وہ جملے بناتے ہیں۔ نمبر 1 پہ جو ہے وہ حلف ہے، ڈاکٹر اپنے فرائض کو ایمانداری سے انجام دینے کا حلف اٹھاتے ہیں۔ نمبر 2 پہ تحفظ، ہمیں ماحول کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ نمبر 3 ہے زندگی، زندگی ایک قیمتی تحفہ ہے جس کی قدر کرنی چاہیے۔ بہترین، تعلیم انسان کو بہترین مستقبل کی طرف لے جاتی ہے۔ احتیاط، ہمیں سڑک عبور کرتے وقت احتیاط برتنی چاہیے۔ ذمہ دار، ایک اچھا شہری اپنے ملک کی ترقی کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو یہ تھے جملے، یہ جملے آپ اپنی طرف سے بھی بنا کے لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جانداروں کے تذکیر و تانیث کے قاعدے۔ مذکر کے آخری حرف کو نون سے بدل دینے یا آخری حرف کے آگے نون بڑھانے سے مؤنث بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے مالی سے مالن۔ ٹھیک ہے، دھوبی سے دھوبن، یہ بک کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے، تو یہاں پہ آپ دھوبن لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح گوالا سے گوالن، پڑوسی سے پڑوسن، سندھی سے سیندھن، ناگ سے ناگن۔ تو دیکھیں کہ ہم نے مذکر کے آخری لفظ کو نون سے بدل کر جو ہے وہ ہم نے کیا بنا دیا ہے، مؤنث بنا دیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ نیکسٹ ہے، دیے گئے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیے اور یہاں پہ خط لکھنا تھا، خط کشیدہ الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ الف بائی ترتیب ہوتی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، الف بائی ترتیب سے مراد مطلب کہ وہ ترتیب ہے جو اردو حروف تہجی کی بنیاد پر ترتیب دی جاتی ہے، جیسے الف بے تے ٹے سے جیم چے ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو جتنے بھی لفظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے یہ جج ہے، وکیل ہے، مخلوق ہے، تو الف با تا سا جو ٹے، اس میں جو پہلا لفظ استعمال ہو الف میں نہیں ہے تو ہم دیکھیں گے بے میں کوئی لفظ سٹارٹ ہو رہا ہے، نہیں ہے تو ہم دیکھیں گے تے میں سٹارٹ ہو رہا ہے، نہیں ہمیں ٹے میں سٹارٹ ہو رہا ہے، نہیں۔ تو جو لفظ مطلب کہ پہلے استعمال ہوا ہے ہم وہ لکھیں، میں بھی آپ کو بتاتا بھی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح تمام حروف کو ان کی روایتی ترتیب میں رکھا جاتا ہے۔ یہ ترتیب جو ہے وہ اکثر کتابوں کے اشارے، لغات یا فرستوں یا دیگر مواد کو جو ہے وہ منظم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، تاکہ کوئی چیز ہمیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ یہ جو جتنے بھی لفظ لکھے ہوئے ہیں اوپر یہ والے، ٹھیک ہے، جج، وکیل، مخلوق، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دیکھنا ہے یہاں پہ جو الف سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو ہم نے پہلے کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں آہستہ جو ہے وہ الف سے سٹارٹ ہو رہا ہے، بے سے جو ہے وہ کوئی لفظ سٹارٹ نہیں ہو رہا، اس کے بعد جو ہے وہ تے سے بھی کوئی لفظ سٹارٹ نہیں ہو رہا، اس کے بعد پے سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پے میں یہاں سے دیکھیں پکیزہ، ہم نے دوسرے نمبر پہ پکیزہ کو رکھ دینا ہے۔ پھر جو ہے وہ تے سے سٹارٹ ہو رہا ہے تازہ، پھر ہے سے سٹارٹ ہو رہا ہے، پھر چے سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اسی طرح خا سے خا، دال زال سے کوئی لفظ نہیں ہے، را سے بھی نہیں ہے، اور زا سے جو ہے وہ لفظ سٹارٹ ہو رہا ہے زمین۔ ٹھیک ہے، زا کے بعد کیا آتا ہے، سین آتا ہے، تو سین سے سیارے، سین کے بعد شین آتا ہے، شین سے شفا، شین کے بعد سواد آتا ہے، دواد آتا ہے، تو اس میں کوئی سواد دواد سے لفظ سٹارٹ نہیں ہو رہا۔ اس میں اب سواد دواد کے بعد عین آتا ہے تو عین سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو ہم عین والا لفظ ادھر رکھ دیں گے، عدالت۔ ٹھیک ہے، عین کے بعد غین، غین کا لفظ آتا ہے، تو غین سے یہاں پہ ہم لفظ ڈھونڈیں گے تو غین سے جو ہے وہ غلیظ کا لفظ جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو ہم اس کو اٹھا کر کیا کر دیں گے، یہاں پہ رکھ دیں گے۔ غین کے بعد آتا ہے فا، فا سے بھی کوئی لفظ سٹارٹ نہیں ہو رہا، فا کے بعد قاف ہے، قاف سے بھی کوئی لفظ سٹارٹ نہیں ہو رہا، اس کے بعد میم ہے، تو میم سے آپ دیکھیں کہ مخلوق سٹارٹ ہو رہا ہے، اسی طرح نمائندے سٹارٹ ہو رہا ہے نون سے، وکیل واؤ سے، خاخ یہ خلائی سوری یہ آگے آگے یہ یہاں پہ آنا تھا، ٹھیک ہے، یہ ڈبل آ گیا۔ اسی طرح جو ہے وہ ہریالی جو ہے وہ یہ ہا سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس طرح آپ یہ جملے بنا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ الف بائی ترتیب کس کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو لفظ الف سے سٹارٹ ہوں گے وہ پہلے، جو بے سے سٹارٹ ہوں وہ دوسرے نمبر پہ، جو تے سے سٹارٹ ہو وہ تیسرے نمبر پہ، اس طرح آپ نے ترتیب سے ان لفظوں کو لکھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا حصہ تھا کہ خط کشیدہ الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں، تو جو خط کشیدہ الفاظ تھے زمین، میں نے اس کو بلو کر دیا تھا، زمین، آہستہ، شفاف، پکیزہ اور تازہ، ان کو میں نے جملوں میں استعمال کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ زمین پر ہریالی انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے، آہستہ، وہ آہستہ آہستہ
چلتے ہوئے کتاب پڑھ رہا تھا۔ اسی طرح شفاف ہے، جھیل کا پانی اتنا شفاف تھا کہ اس کے نیچے مچھلیاں صاف نظر آ رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پاکیزہ ہے، اچھی نیت اور صاف دل انسان کی شخصیت کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ تازہ باغ سے تازہ پھل توڑ کر کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، اور اس کے اپنا نیچے آپ اگر دیکھیں گے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں نے ابھی نہیں لکھی، جیسے درست الفاظ پر صحیح اور غلط پر غلط کا نشان لگائیے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی ایزی تھا کہ خالد کا باپ فیکٹری میں کام کرتا ہے یا کرتی ہے، تو اس میں جواب جو ہے وہ کرتا ہے آ جائے گا۔ عاصم کی ماں فیکٹری میں کام کرتی ہے آ جائے گا۔ عید پر ہمارے گھر بیل آیا آ جائے گا۔ اسی طرح عید پر ہمارے گھر گائے جو ہے وہ آئی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیچے والا میں نے کر دیا ہے۔ سرگرمیاں ہے، وہ اپنی گلی کا جائزہ لیجیے، اس کے بارے میں یہ کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا، آپ اگر لکھنا چاہیں تو آپ اس کو اپنے اپنے لفظوں میں لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔